نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جھوم کے درشے پڑھیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ السلام کی شان بہت ہی نرالی ہے. رب نے پورا مکمل قرآن شریف حضور کی تعریف میں بیان فرمایا، نازل فرمایا. کسی صحابی نے سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اے ام المومنین یہ بتائیے حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق مکمل قرآن تھا. سبحان اللہ، مکمل قرآن. اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرنا، حضور کی سنتوں کو دیکھنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، حضور کی ہنسنے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو دیکھنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، حضور کے نظر مبارک اٹھانے اور گرانے کو دیکھنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، حضور کے کلام پاک کو سننا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا، حضور علیہ السلام کے آپ کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن مقدس میں غور کرنا. قرآن مکمل شروع سے آخر تک حضور کی شان میں ہی نازل ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی شان، میرے محبوب کے شان، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. سبحان اللہ. اتنا جب رب نے حضور کی تعریف کو، حضور کی ذکر کو بلند فرمایا ہو تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت ہے یا کوئی ایسا شخص ہے طاقتور یہ بتا دے کہ ہم نے حضور کی شان کو گھٹایا ہے؟ میرے محترم بھائیو، حضور کی شان گھٹانے سے نہیں گھٹتی. جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے اللہ رب العزت آپ کی شان کو بلند فرماتے رہتا ہے. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے پیدا کردہ اشیاء جہاں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کری ہے، وہاں پر رسول اللہ کا بھی ذکر کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے نظر آ رہی ہے. میرے محترم بھائی، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر حبیب خدا بھی ہوتا ہے. جہاں ذکر خدا وہاں ذکر حبیب خدا. میرے آقا کی شان بہت نرالی ہے. اللہ رب العزت بھی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے انسان کو اشرف اور افضل بنا دیا. ان تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اشرف جماعت انبیاؤں کی جماعت ہے. علماء کے حوالے سے، علماء کے موجودگی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اشرف جماعت نبیوں کی اور رسولوں کی جماعت ہے، اور ان میں سب سے افضل و اشرف نبیوں میں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اشرف، سب سے اعلیٰ ہے. پیارے اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی. میرے آقا سب سے اعلیٰ ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میرے آقا کی شان سب سے نرالی ہے. جب حضور نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف اور ہٹ کر کے جب نبی کو پیدا فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی صفت حضور کے اندر ہوگی، ہر نبی کی خوبی حضور میں موجود ہوگی. اگر کسی نبی نے اللہ سے کلام فرمایا ہے تو یہ صفت بھی میرے آقا کے اندر موجود ہے. کسی نبی نے رب کا دیدار فرمایا ہے تو یہ صفت بھی میرے آقا علیہ السلام کے اندر موجود ہے. کسی نبی کی انگلی سے اگر پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں تو یہ صفت بھی میرے آقا کے اندر موجود ہے. کسی نبی کے ہاتھوں سے کوئی معجزہ ظاہر ہوا ہے یہ صفت بھی میرے آقا کے اندر موجود ہے. کسی نبی کے چلنے سے کوئی معجزہ ہوا ہے یہ صفت بھی میرے آقا کے اندر موجود ہے. کل ملا کر ساری صفت
ताकतें, सारी खूबियां मेरे आका के अंदर मौजूद है। आपका चलना मौजूदा, आपका उठना मौजूदा, आपका बैठना मौजूदा, आपका देखना मौजूदा, आपका बात करना मौजूदा, आपका खाना मौजूदा, आपका पहनना मौजूदा, बल्कि आपका जाना उठना बैठना सोना जागना मुकम्मल मौजूदा। उलमा फरमाते हैं सबसे बेहतर सारी चीजें हुजूर के आज़ाए मुबारका मौजज़ा ही मौजज़ा है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया है सब कुछ, गरीब का करम पे सब क्या क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसमें गौसे आज़म, मसलक के आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुकम्मल मौजज़ा बन करके तशरीफ लाए। जब मौजज़े की बात आ ही गई है तो उलमा के हवाले से एक मौजज़ा हदीस पाक की रोशनी में बयान करता चलो। एक साहब रसूल है जिन्हें हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए मदीने की गलियों में घूमते हुए किसी एक बाग के करीब पहुंचा तो मुझे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप उस बाग में तशरीफ फरमा है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मुझे मैं पूछूं तो किससे पूछूं, इसलिए कि कुफ्फारे मक्का जो आपके दुश्मन थे हुजूर को अकेला समझकर कहीं तकलीफ न पहुंचाए, इसीलिए मैंने किसी से पूछा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज ने मुझे हुजूर का पता दी, वो क्या, हुजूर के पसीने की खुशबू। इसीलिए तो प्यारे आला हज़रत ने कह दिया उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गुंचे बसा दिए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजरते थे वो गलियां महक जाया करती थी, किसी को पूछने की जरूरत न होती कि हुजूर कहाँ गए हैं, बस खुशबू बता देती कि हुजूर यहाँ यहाँ गए हैं। तो कहते हैं कि मैं हज़रत आका अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए हुजूर के पसीने की खुशबू से मैं उस बाग के करीब पहुंचा जहाँ जिस बाग में हुजूर तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह, उस बाग में चारों तरफ से दीवार थी लेकिन एक ही जगह से एक छोटा सा दरवाजा था, छोटा सा दरवाजा था। मैंने आवाज दी, खोला गया, मैं अंदर गया तो क्या देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा है। वो बाग अंगूर का बाग था। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बाग की भी क्या किस्मत है जिस बाग में हुजूर जलवा फरमा हो, जिस बाग में हुजूर जलवा फरमा हो, उस बाग की क्या किस्मत होगी। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के करीब बैठा और उस बाग के मालिक भी हुजूर के करीब कदमों में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में एक शख्स आए और आकर के उस बाग का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही खटखटाने की आवाज आका अलैहिस्सलाम के समातों के हवाले हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी से कहा, ऐ अबू मूसा अशअरी जाओ दरवाजा खोलो, आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं गया और जाकर के दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है। मैंने हुजूर के बकौल हुजूर के हुक्म के मुताबिक आपको जन्नत की बशारत अता कर दी। वो उन्होंने अल्लाह की हमद बजा लाई, अल्लाह की तारीफ करते हुए अंदर दाखिल हुए, फिर से दरवाजा बंद हो गया। चंद मिनट के बाद में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू मूसा अशअरी से इरशाद फरमाया, अबू मूसा जाओ दरवाजा खोलो और आने वाले को भी जन्नत की बशारत दे देना। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं गया, डाक का दरवाजा खोला तो क्या देखा कि हजरत उमर तशरीफ फरमा है। मैंने हजरत उमर को हुजूर के हुक्म के मुताबिक जन्नत की बशारत अता कर दी। उन्होंने भी हमदे बारी ताला बजा लाई। सुभान अल्लाह। उसके बाद में फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। चंद मिनट के बाद में फिर तीसरा शख्स आया और दरवाजा को खटखटाया। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू मूसा अशअरी को हुक्म फरमाया, जाओ दरवाजा खोलो और आने वाले को भी जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू मूसा अशअरी
فرماتے ہیں کہ میں گیا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہے. میں نے انہیں حضور کے حکم کے مطابق جنت کی بشارت عطا فرمائی. اب میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنت کی بشارت دینا, جنتی کہہ دینا, جنت کی خوشخبری بتا دینا کہ تو جنتی ہے, تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں اتنا مقام ملے گا, اتنی اتنی محلات ملیں گے, اتنے اتنے زمین کا تو مالک ہوگا. یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری جنت ہو؟ سبحان اللہ. اسی لیے تو پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کیا ہی خوف فرماتے ہیں, مالک کونین ہے, تو پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی میرے آقا جسے چاہے جنت عطا کرتے ہیں, جسے چاہے جو بھی چیزیں عطا کرتے ہیں. میرے آقا کی شان ایسی ہے اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا مالک و مختار حضور کو اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے حضور کی شان کتنی اونچی ہے. جسے چاہا آپ نے نواز دیا, جسے چاہا آپ نے نواز دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ میں جا رہا تھا, پہاڑی قریب آئی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بھی پہاڑ حضور کے قریب آتا, جو بھی پہاڑ حضور کے قریب آتا تو جھک کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا. اب کسی درخت کے قریب سے ہم گزرتے تو درخت بھی جھک کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا. میں نے پتھروں سے صلاۃ والسلام کی آوازیں سنی. ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میرا اونٹ بگڑ گیا, یعنی پاگل ہو گیا. میں نے اس پر قدرت اختیار کرنا چاہیے, اپنے قبضے میں لینا چاہا, لیکن وہ میرے قبضے میں نہیں آ رہا تھا. ہم بہت پریشان ہو گئے. آخر کار ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے اس اونٹ کی شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پاگل ہو گیا ہے, اب ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو قبضہ کر سکے, اس کو پکڑ سکے. یا رسول اللہ کچھ دعا فرما دیجیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا معجزہ سماعت فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور اس اونٹ کو, اس پاگل اونٹ کو میرے یہاں لے آؤ. سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پاگل ہے, پاگل ہے, وہ جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے اسے وہ کتے کی طرح کاٹتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ لے آؤ. سب نے کہا کہ یا رسول اللہ لانے جیسا ماحول نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی جگہ سے اٹھے اور چل کر جانے لگے تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نہ جائے, وہ پاگل ہے, وہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا معجزہ ہے, جن کو جانور بھی جانتے ہیں, جن کو اشجار بھی جانتے ہیں, جن کو احجار بھی جانتے ہیں, جن کو پہاڑ بھی جانتے ہیں, ساری مخلوق جنہیں جانتی ہو, حضور کو کیسے وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب جاتے ہیں. قریب جانے کے بعد میں حضور نے اپنے دست مبارک سے اس اونٹ کے سر پہ ہاتھ کیا رکھا, وہ اونٹ کا اونٹ درست ہو گیا, پاگل پن ختم ہو گیا. اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی. اسی لیے تو کیا ہی خوب کہا ہے اپنی مولا کی ہے بشان عظیم. اگر جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سکت کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سجدے میں گرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کر کے وہ اونٹ ادباً سجدے میں گر گیا. صحابہ نے اپنی ماتھے کی ابر سے دیکھا, دیکھنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم پر تو زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. حضور نے کہا کہ انسانوں کے لیے روا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے, سجدہ تو صرف میرے رب کے لیے. اسی لیے تو پیارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. ملک کے کونین میں تاجدار انبیاء, ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے. ہمارے کہنے سننے میں کوئی کمی کی غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ادرکہ و اتوب الیہ.